اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 195۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ گزشتہ آیات میں قتال کا ذکر کیا گیا۔ قتال یعنی جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یہاں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو، رسد کا اہتمام نہ ہو، سواریاں نہ ہوں، ہتھیار نہ ہوں، تو جنگ کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے۔ اس آیت کی بہترین تفسیر اس حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ سن کر فرمایا، اس آیت کا صحیح مطلب ہم خوب جانتے ہیں، سنو، یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ و جہاد میں شریک رہے، آپ کی مدد پر تلے رہے، یہاں تک کہ اسلام غالب ہوا اور مسلمان غالب آ گئے۔ تو ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے ساتھ ہمیں مشرف فرمایا، ہم آپ کی خدمت میں لگے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں ہم جہاد کرتے رہے۔ اب الحمدللہ اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ ان دنوں میں نہ ہم نے اپنی اولاد کی خبرگیری کی، نہ مال کی دیکھ بھال کی، نہ کھیتوں اور باغوں کا کچھ خیال کیا۔ بس اب ہمیں چاہیے کہ اپنی خانگی معاملات کی طرف توجہ کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پس جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں اور بیوپار اور تجارت میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہاتھوں سے کماتا ہے، اور جب وہ اپنے ہاتھ اللہ کے راستے میں دینے سے روک دیتا ہے اپنے ہاتھ، تو یہ علت تہلکتی ہے، یہ ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا۔ تمام نعمتیں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اس کی نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ انسان دعوت دین کے کام میں لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اسے وقت دے رکھا ہے تو وقت لگا دے، اسے صلاحیتیں، بولنے، لکھنے، پڑھنے کی صلاحیتیں دی رکھی ہیں تو وہ اسے ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے راستے میں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے مال دے رکھا ہے تو وہ مال لگا دے، اسے جسم و جاں کی طاقت دے رکھی ہے تو وہ لگا دے، اور اگر یہ وہ نہیں کرتا ہے تو یہ تہلکہ ہے، یہ ہلاکت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری یہ کیفیت ہو کہ تم تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگو، زراعت میں اپنا من لگا لو، تم بیلوں کی دموں کو تھام لو اور اسی کے ہو کر رہ جاؤ، اور دعوت دین کا کام اور جہاد کا کام تم چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا، اور وہ ذلت اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف پھر سے لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ تہلکتی ہے، یہ ہلاکت ہے،
یہ ہلاکت ہے کیا کہ صبح سے شام تک کام میں لگے رہو، تجارت میں لگے رہو، اگر جاگیردار ہیں تو زراعت میں لگے رہو، ملازم ہیں تو ملازمت میں لگے رہو، قرآن پڑھنے کی فرصت نہ ملے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ سمجھنے اور سمجھانے کی فرصت نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے کی اور اس کے نفاذ کی اور اس کے لیے عملی جدوجہد کرنے کی، اس کے لیے قربانی دینے کی فرصت نہ ملے، تو یہ علت تہلکتی ہے، یہ بربادی ہے، یہ ہلاکت ہے، کیونکہ تم نے کس چیز کو ترجیح اول بنایا ہوا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے اللہ کے راستے میں لگاؤ، انفقوا فی سبیل اللہ، اور کیسے لگاؤ، وَأَحْسِنُوا، اور حسن و خوبصورتی کے ساتھ لگاؤ، دوسروں پر احسان کرو۔ تو تہلکتی کا مد مقابل احسان ہے، دوسروں پر احسان کیا کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ احسان کی ایک شرح تو وہ ہے جو ہم حدیث جبرائیل میں پڑھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم یوں عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی عبادت اس انداز میں کی جائے کہ گویا ہم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم اس درجے پر نہیں ہیں تو کم از کم اتنا تو پتہ چلے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ہر شخص دفتر میں کام کرتا ہے، ایک ملازم کسی بھی دفتر میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، اور اس کے ڈیوٹی سر انجام دینے کا ایک طریقہ، ایک ڈھب ہے، وہ کام کر رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مالک خود وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس کی موجودگی میں جب وہ کام کرے گا تو کام کی کیفیت میں فرق آ جائے گا، اب وہ زیادہ دھیان اور توجہ سے کام کرے گا۔ پہلے اگر وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر کے کام میں لگ جاتا، کبھی اخبار پڑھ لیتا، کبھی چائے پی لیتا، اور کبھی غفلت میں کی کوئی اور شکل ہو جاتی، لیکن اب پوری توجہ کے ساتھ ایک منٹ ضائع کیے بغیر اب وہ کام کر رہا ہوگا، اس لیے کہ مالک موجود ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا عبادت اس طرح کرو، اس دھیان سے کہ اول تو یہ کہ تم مالک کو دیکھ رہے ہو، کیسے کہ اتنا قرب ہو جائے، اتنی حضوری نصیب ہو جائے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پھر بھی اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو کم از کم اس طرح کام کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو موجود ہے، یہ تو ایک قرب اور حضوری کی کیفیت ہے، یہ تو ایک قرب اور حضوری کی کیفیت ہے۔ اچھا، احسان کو سمجھنے کے لیے ایک نقطہ جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ احسان زیادہ کام کرنے کا نام نہیں ہے، احسان زیادہ کام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ احسان زیادہ توجہ سے کام کرنے کا نام ہے۔ احسان بہت زیادہ نفلیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، وہی 8 نفلیں لیکن توجہ سے، پیار سے، گہرائی سے، حضوری سے، خشوع سے، یہ احسان ہے۔ وہی سورت فاتح جو روز پڑھی جاتی ہے نماز میں، لیکن اگر ہم اسے پورا سمجھ کر اور پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور دل کی گہرائی اور محبت سے اگر ہم اسے سمجھ کے پڑھیں اور دل سے ہم اس کو پڑھیں تو یہ احسان ہوگا۔ اب اس کی قدر و قیمت پہلے کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جائے گی، عمل وہی ہوگا، لیکن اسی عمل کو آپ احتیاط اور احسان سے کریں گے تو اس کا رتبہ بڑھ جائے گا، اس کا رتبہ بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور کیسے کرو؟ وَأَحْسِنُوا، احسان کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ، خوبصورت ترین انداز میں۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ ملک میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ جس نے موت پیدا کی، حیات پیدا کی، اس لیے کہ تمہیں جانچے، آزمائے کہ تم میں کون ہے احسن عملا، حسین ترین عمل کرنے والا، زیادہ احسان کے ساتھ عمل کرنے والا کون ہے۔ تو مطلوب احسان ہے، کثرت نہیں۔ حسن عمل مطلوب ہے، کثرت عمل مطلوب نہیں۔ نمبر 196، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر کو اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر جو کوئی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے پہلے تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، پھر جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے ایام حج میں، اور 7 روزے رکھو جب کہ تم واپس پہنچ جاؤ۔ یہ کل 10 روزے ہوں گے، یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حج کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور احرام باندھ لیا، تو ایسا نہیں کہ راستے میں کہیں سے اب نیت بدل گئی، اب تو پورا کرنا ہوگا۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے احرام باندھا ہے اور احرام کی نیت کر لی ہے تو اب احرام سے نہیں اتر سکتا۔ ہاں، اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی اور پھر مجبور ہو گئے کہ حج یا عمرہ نہیں کر سکتے اور احرام اتار کر واپس آنا ہے بغیر حج یا عمرہ کیے، تو پھر جانور کی قربانی کرو، پھر جانور کی قربانی کرنی پڑے گی، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے راستے میں جب وہ روک دیے گئے تو انہوں نے احرام کھولنے کے لیے جانوروں کی قربانیاں دیں۔ پھر یہ کرنا پڑتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ احرام میں آ گئے تو اس وقت تک آپ احرام نہیں اتار سکتے جب تک آپ حج یا عمرہ پورا نہ کر لیں۔ اگر حج یا عمرہ پورا کیے بغیر کسی مجبوری کی وجہ سے احرام اتارنا پڑ گیا تو پھر قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج یا عمرہ پورا کرنا یہ ہے کہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھو، یعنی حج یا عمرہ کے ارادے ہی سے نکلو، یعنی تمہارا ارادہ تجارت یا کسی دنیاوی غرض کا نہ ہو کہ نکلے ہیں اپنے کام سے اور مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر خیال آیا کہ آؤ حج یا عمرہ بھی کرتا چلا جاؤں، تو گو اس طرح حج اور عمرہ تو ہو جائے گا، مگر یہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو میں یہ نہیں آئے گا۔ حج اور عمرہ پورا کرنے سے مراد یہ کہ صرف اسی ارادے سے یعنی حج یا عمرے کرنے کے ارادے ہی سے گھر سے نکلو، اور پورا بھی تب ہوگا
حج پورا تب ہوگا جب طواف ہوگا، وقوف عرفہ ہوگا، رمی ہوگی، سارے مناسک ادا ہوں گے۔ لہٰذا جو شخص ارادہ کرے وہ سارے مناسک ادا کرے اور اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور پھر تم آگے مستثنیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کبھی اگر ایسا ہو کہ تم راستے میں گھیر لیے گئے یا روک دیے گئے تو پھر کیا کرنا ہے کہ پھر قربانی کرنی ہے اس کو، یعنی حج یا عمرہ کیے بغیر اگر احرام کھولنے کی ایسی مجبوری پیش آ جائے تو پھر قربانی کرنی ہے۔ جیسا کہ 6 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ یہ حکم اس آیت میں آتا ہے، اسے محصر کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں کسی مجبوری سے اگر آگے نہ جا سکیں، یعنی دشمن کی کوئی رکاوٹ وجہ بن جائے، بیماری وجہ بن جائے، یا موسمی یا کوئی دوسری رکاوٹ حائل ہو جائے، تو بغیر عمرہ یا حج ادا کیے اگر احرام کھولنا پڑے تو اس کا کفارہ ایک قربانی ہے، اس کو دم احصار کہتے ہیں۔ تو پھر اس کا کفارہ دم دینا ہے قربانی کا، تو اس کو دم احصار کہتے ہیں۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب روک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی قربانیاں وہیں ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ 70 اونٹ ذبح کیے گئے تھے، پھر سر منڈوائے گئے اور احرام کھول دیے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ رخصت ملی تھی کہ وہ اپنی قربانیاں وہیں ذبح کر لیں جہاں وہ روک دیے گئے تھے۔ لیکن جو حکم عام ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال گاہ کو، یعنی اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ اس کا اطلاق وَأَتِمُّ الْحَجَّ پر ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُم پر نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ امن کی حالت میں جب تک قربانی کا جانور جہاں ذبح ہونا ہے وہاں نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے بعد اپنے سر مونڈو اور اس کے بعد احرام کھولو۔ یہ حالت امن میں یہ ہے کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے اس سے پہلے نہ اپنے سر مونڈو اور نہ ہی احرام کھولو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا، یعنی اسلامی شریعت کا یہ حسن ہے کہ وہ احکام دیتے ہوئے انسانی مجبوریوں اور معذوریوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو یہاں یہی ایسی مستثنیات کا ذکر ہے کہ عام حالت امن میں تو وہی حکم ہے جو رب کریم نے پیچھے دیا، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، لیکن بعض اوقات کوئی ایسی مجبوری، جیسے اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ قربانی سے پہلے اپنا سر مونڈ سکتا ہے، یعنی قربانی کے جانور کو کعبہ میں پہنچنے سے پہلے تمہیں کسی مجبوری، بیماری یا تکلیف کی وجہ سے بال کاٹنے پڑیں تو فدیہ ادا کرو۔ یہ فدیہ ایک بکری کا ہوگا، یا 3 دن کے روزے رکھو، یا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس قربانی کو دم جنایت کہتے ہیں، جیم، نون، الف، یا اور تا۔ کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سر کے بال لمبے تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھیں، میرے سر میں تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تب یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل کی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، کہ تم میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا سر منڈواؤ، 3 روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا قربانی کرو۔ اسی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ
فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، پھر جب تم امن میں آ جاؤ اور تم میں سے کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ، تو جو بھی میسر آئے قربانی وہ کرنی ہے۔ جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل، جو حج کے سفر پہ جائے اور حج سے پہلے وہ عمرے کا فائدہ اٹھائے تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ اصل میں دور جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمرہ کے لیے لازمی الگ سفر ہو اور حج کے لیے الگ سفر ہو۔ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں اکٹھے کرنا وہ گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ خانہ کعبہ کی توہین تھی۔ ان کے ہاں حج کے لیے 3 مہینے شوال، ذیقعد اور ذی الحج تھے، جبکہ عمرے کا مہینہ ان کے نزدیک رجب تھا۔ وہ عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرتے اور حج کے لیے علیحدہ سفر۔ یہ بات حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے تو آسان تھی، مگر اس امت کو تو پوری دنیا میں پھیلنا تھا، اور دور دراز کے سفر کر کے آنے والوں کے لیے اس میں مشقت تھی۔ لہٰذا شریعت محمدی میں رب کریم نے جہاں اور آسانیاں عطا فرمائی ہیں، وہاں حج اور عمرے کے سلسلے میں بھی رب کریم نے امت محمدی کو یہ آسانی عطا فرمائی۔ کون سی آسانی؟ کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کر لیا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ پہلے عمرے کے لیے احرام باندھا جائے، عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے، پھر 8 ذی الحج کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جائے۔ اس صورت کو حج تمتع کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ کر لیا، لیکن عمرے کے بعد ہی حج کے ایام ساتھ ہی متصل آ گئے تو عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا، اسی احرام کے ساتھ حج پر روانہ ہو گئے۔ یہ صورت حج قران کہلاتی ہے۔ حج قران یا حج تمتع کرنے والے پر قربانی لازمی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اسے دم شکر کہا ہے، اور قربانی کرنے والے کو اس میں سے کھانے کی اجازت ہے۔ قران اور تمتع والوں پر قربانی یعنی قران اور تمتع کرنے والوں پر قربانی لازم ہے۔ لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ۔ رب کریم نے فرمایا حج تمتع کرنے والے اور حج قران کرنے والوں کے لیے قربانی ہے، مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قربانی کی استطاعت نہ ہو، یا جب قربانی کرنی ہو تو ساری قربانیاں بک ہو چکی ہوں اور قربانی کے لینے کی کوئی صورت نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا یہ حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مجبوریوں اور معذوریوں کو ہر حکم میں مد نظر رکھا ہے۔ تو یہاں یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ جو قربانی نہ کر سکے، یعنی قربانی میسر نہ ہو، تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے، یعنی عین ایام حج میں، یعنی 7ویں، 8ویں اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھے۔ 10 ذی الحج یوم نحر ہے، اس میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ 3 روزے یہ رکھے اور 7 روزے اپنے گھروں میں واپس جا کر رکھے۔ یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے ہے جن کے گھر مسجد الحرام کے قریب نہ ہوں، یعنی جو حدود حرم میں نہ رہتے ہوں۔ یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع کرنے کی رعایت، خواہ وہ حج تمتع کی صورت میں ہو، خواہ وہ حج قران کی صورت میں ہو، صرف دور دراز کے رہنے والوں کے لیے ہے، جن کو حدود حرم سے باہر سے آ کر حج کرنا ہوتا ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ حدود حرم میں رہنے والے تمتع نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ والو، تم تمتع نہیں کر سکتے، باہر والوں کے لیے تمتع ہے۔ حدود حرم میں رہنے والے حدود حرم میں رہنے والے افراد جو ہیں وہ حج کے احرام سے صرف حج کریں گے،
ساتھ عمرہ نہیں کرنا۔ ان کے اس حج کو حج افراد کہا جاتا ہے، یعنی اکیلا حج۔ افراد حج کرنے والوں کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، قربانی صرف حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے ہے، اور حج تمتع اور حج قران صرف حدود حرم سے باہر رہنے والوں کے لیے ہے۔ نمبر 197، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے بوجھے ہوئے ہیں یعنی مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بس جو کوئی ان مہینوں میں اپنے پر فرض کر لے حج، تو نہ وہ عورتوں کی طرف رغبت کرے، نہ کوئی گناہ کا کوئی کام کرے، اور نہ کوئی جھگڑا کرے حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم بھلائی میں سے یا نیکی میں سے جو بھی تم کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جس طرح ہم عمرہ سارا سال کرتے ہیں، کیا حج بھی ہم سارا سال کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قرآن پاک میں آ گیا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی ظہور اسلام سے پہلے بھی عرب میں حج کے مہینے مقرر تھے، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی توثیق فرما دی، یعنی حج کے مہینے رب کریم کی طرف سے ہی مقرر ہیں۔ شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، یعنی جو شخص طے کرے کہ اس نے حج کرنا ہے، تو پھر اسے خبردار رہنا چاہیے کہ دوران حج نہ تو شہوت کی کوئی بات کرے، نہ فسق و فجور کی، نہ لڑائی جھگڑے کی۔ یعنی حج مبرور کے لیے یہ 3 شرائط ہیں۔ زمانہ حج میں جس بات سے روکا گیا ہے اس میں اول شہوت کی کوئی بات نہ ہو، یعنی میاں بیوی بھی اگر ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں ان کے لیے وہی قید ہوگی جو اعتکاف کی حالت میں ہوتی ہے۔ دوسرا جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام، برائی کا کوئی کام اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ حج کے دنوں میں نہ کرو۔ جھوٹ، غیبت، تہمت، اس طرح کی کوئی حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایام حج نہیں ہونی چاہیے، اور لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ ویسے بھی عام حالات میں لڑائی جھگڑا، فسق و جدال ہر وقت حرام ہے، مگر حرمت والے ان مہینوں میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فسق سے مراد ہر وہ کام ہے جو احرام کی حالت میں کرنا منع ہے، جیسے شکار کھیلنا، بال منڈوانا، ناخون کتروانا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، نہ رفث کرے، نہ فسق اور نہ جدال، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اپنے پیدا ہونے کے دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دوران حج لڑائی جھگڑے سے خاص طور پر روکا ہے، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اس حالت میں لوگوں کے غصے کے پارے جلدی جلدی چڑھ جاتے ہیں، لہٰذا اس سے خاص طور پر روکا گیا تاکہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران امن و سکون رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آج بھی یہ بات معجزات میں سے ہے کہ دنیا بھر سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے کے باوجود امن و سکون رہتا ہے۔ رب کا جب فرمان ہے، اس لیے غصہ بھی آئے تو منع فرمایا گیا ہے۔ حق پر بھی ہو تو جھگڑا کرنے کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جھگڑا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تیز و ترش لہجے میں بات نہ کرو۔ تو حج کے موقع پر ان تینوں چیزوں کا حج کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص تاکید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے والے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں سے منع کیا ہے کہ نہ تو
نہ تو رفسا ہو، نہ فسوق ہو، نہ جدال، ان چیزوں سے بچتے رہو۔ اور کیا کرو، وما تفعلوا من خیر، یعنی جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے، یعنی تمہاری توجہ ہر نیکی اور بھلائی کے کام کی طرف ہو، جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ دیکھو اپنے ساتھ زاد راہ یعنی سامان سفر لے کر جایا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بلا خرچ سفر حج کو نکل کھڑے ہوتے، پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے لیکن زاد راہ ساتھ نہ لاتے اور کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر مکہ معظمہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ عمدہ سامان سفر ساتھ لے جائے، عمدہ سامان سفر ساتھ لے جائے۔ ترک توکل جو ہے وہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے، توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، یعنی حج و عمرہ کے لیے اپنے وطن سے بغیر ضروری سامان کے بے سر و سامانی کی حالت میں نکل کھڑا ہونا کوئی توکل نہیں ہے۔ یمن کے لوگ ایسا کرتے اور دعویٰ یہ کرتے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر راستے میں ضروریات سے مجبور ہو کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا، خود بھی تکلیف اٹھاتے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے، اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ زاد راہ ساتھ لے لو تاکہ دوسروں کے آگے سائل نہ بننا پڑے۔ اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو تم پر حج فرض ہی نہیں ہے، پھر جو چیز فرض نہیں ہے اس کے لیے بھیک مانگنا اور چندہ اکٹھا کرنا علماء کے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی جب تم سفر حج کے لیے اپنے راستے کا سامان تیار کر رہے ہو، سوچ سمجھ کر ضرورت کی ہر چیز ساتھ رکھتے ہو، تو سفر حج کے لیے ایک چیز جو بہت ضروری ہے تقویٰ، وہ بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ سامان تو وافر ہو مگر تقویٰ کی پونجی سے تہی دامن ہو۔ بہترین خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا، اس کا ڈر رکھنا اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی بجا آوری کی تڑپ اور منکرات سے بچنے کی کوشش ہے۔ حج کا حسن اور مقبولیت یہی ہے۔ یہ ہے دین اسلام کا حسن کہ مسلمان منظم اور ڈسپلنڈ ہوتا ہے۔ عملی ہدایت دے دی کہ خالی ہاتھ نہ چل پڑو، یہ ہے اسلام کی پریکٹیکل اپروچ۔ اور آخرت کا انتظام کرو، ساتھ دنیا کا انتظام بھی بہترین طریقے سے کرو، مگر روحانی انتظام، دل کا تقویٰ بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ مسلمان ہو اور منظم ہو اور ویل آرگنائزڈ ہو، یہ ہے اسلام کا حسن۔